آج ایک ایسا موضوع اور ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسے رنج و الم کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے انہدام جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو قبہ تعمیر تھا، رسول یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ کو دنیا پہچان لے۔ آپ ستم دیکھیے، کسی بھی قوم کا کوئی بھی لیڈر ہو، لیکن تاریخ نے لکھا ظلم و مصائب کے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے۔ یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ نبی کے آل کے دشمن ہو کیسے گئے؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر سب و شتم کروانا، تو کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناسبیت ختم ہو گئی؟ کہ جب ابن وہاب اور آل سعود، یہ دو شیطانی طاقتوں نے پہلا فتویٰ صادر کروایا گیا 1344 ہجری کا، تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ مزار ہے کہ جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس برداشت کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا موضوع اور ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسے رنج و الم کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے انہدام جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا موقع اور ایک ایسی جگہ کہ جو اگرچہ قبرستان کی شکل میں ہے، لیکن اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قبرستان میں 5 معصومین علیہ السلام اور ان کی قبر مبارک اور اس کے اوپر جو قبہ تعمیر تھا اسے گرا دیا گیا اور اسے منہدم کر دیا گیا، اور خصوصیت سے اس شخصیت کا مزار گرایا گیا کہ جسے فاطمہ بنت محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی، کہ جس کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ رسول فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اور یہ مقام اور یہ محبت صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے نبی کے دل میں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، نہیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے اس شخصیت کو عطا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ رسول یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ کو دنیا پہچان لے اور ان کی معرفت کو حاصل کر لے، تاکہ کل کے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ہم نے تو فاطمہ کو پہچانا نہیں تھا، ہم نے تو ان کی معرفت حاصل نہیں کی تھی۔ آپ ستم دیکھیے، کائنات کا کوئی بھی رہنما ہو، کسی بھی قوم کا کوئی بھی لیڈر ہو، اور محسن جو ہوا کرتا ہے، اور اگر اس دنیا سے وہ چلا جائے تو پوری قوم اس کے خانوادے کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، اور وہی عظمت اور وہی مرتبے کی قائل ہوتی ہے کہ جو اس نے اس شخصیت کو دے رکھی تھی۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ اس کائنات سے رسول کے جانے کے بعد اس کی اکلوتی بیٹی کے اوپر ظلم و مصائب کے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے کہ جسے یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علل ایام سرنا لیالیہ۔ بابا، آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر دن کی روشنائی میں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ قوم کہ جو نبی کا کلمہ پڑھا کرتی تھی اور ہر 24 گھنٹے میں کم از کم 5 مرتبہ گلدستہ اذان سے آواز دیتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، آخر یہ نبی کے آل کے دشمن ہو کیسے گئے؟ اور یہ کیسی دشمنی کہ دروازے میں آگ جلائی جا رہی ہے اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گرایا جا رہا ہے، اور شکم میں بچے کی شہادت ہو رہی ہے، شوہر کے گلے میں رسوان ظلم کا پھندا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا کہ قرآن نے آواز دیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس نعمت کے اوپر بغض و حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم کی بنیاد پہ عطا کیا ہے۔ یہ وہ محرومی تھی ان کے دلوں میں کہ جو پائی جاتی تھی، اور یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اللہ نے سارا کا سارا شرف ان کے خانوادے سے متصل کر دیا اور ان کے خانوادے میں رکھ دیا۔ یہ ان کے دلوں میں بغض و حسد تھا، اور وہ محرومی تھی کہ جس کا اظہار کیا جا رہا تھا نبی کی وفات کے بعد، کہ ابھی نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے چند دن بھی نہ ہوئے تھے کہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو جاتے ہیں، اور آواز دی جانے لگتی ہے کہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔
اور اس بات کی بھی شرم نہیں کی جاتی کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ بغض و حسد تھا ان کے دلوں میں کہ جو پایا جا رہا تھا، اور یہ بغض و حسد صرف اور صرف اس زمانے تک محدود نہ رہا، بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا بغض و حسد کے نمونے ہمارے سامنے آتے چلے گئے۔ 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر سب و شتم کروانا، جمعے خطبوں سے، ممبروں سے، مسجدوں سے علی کے اوپر سب و شتم کروانا اس بات کی دلیل ہے۔ اور کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کھڑا ہو کے اس بات کا انکار کرے اور اس بات کی تردید کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو عمل اس دور میں انجام دینے والے لوگ تھے انہیں ناسبی سے تعبیر کیا جاتا تھا، تو کیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناسبیت ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جیسے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان پنپتا رہا، ویسے ہی یہ ناسبیت تھی کہ جو ان کے دلوں میں جنم لیتی رہی اور پروان چڑھتی رہی، کہ جس کا نظارہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے جنت البقیع کے انہدام کی شکل میں، کہ جب ابن وہاب اور آل سعود یہ دو شیطانی طاقتوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور ان 15 مفتیوں سے جو پہلا فتویٰ صادر کروایا گیا وہ یہ کہ تمام مزارات کو ڈھا دیا جائے اور انہیں مسمار کر دیا جائے، اور سب سے پہلے جس مزار کو گرایا گیا وہ مزار فاطمہ بنت محمد کا تھا، کہ جس کے بارے میں صحاح ستہ میں بھی روایت ہے الگ الگ لب و لہجے میں اور الگ الگ عنوان سے، کہ رسول فرماتے تھے کہ من ابغضھا ابغضنی، جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب 1344 ہجری کا وہ تاریخ کا کالا دن بھی آیا کہ جب تمام مزارات کو گھا دیا گیا، اور خصوصاً اس مزار کو اٹھایا گیا کہ جو فاطمہ بنت محمد کا تھا۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ مزار ہے کہ جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس برداشت کر رہا ہے۔ آج ہم اس کا احتجاج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا کہ جب تک اس قبر کے اوپر قبے کی تعمیر نہیں ہو جاتی۔ اور تمام مومن و مومنات کا فریضہ ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت کریں۔ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو آواز اٹھائی جائے، اور اگر آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی تو کم از کم دل سے رنجیدہ ہو کے اور غم کا اظہار کیا جائے، تاکہ کائنات کے سامنے ظالم کا چہرہ بھی آتا رہے اور مظلوم کی معرفت بھی حاصل ہوتی رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔